السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر پہلے لوگوں کی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ فرضیت ہر دور میں ہی رہی ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور باقی مذاہب میں بھی کسی نہ کسی صورت میں ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ تاکہ مسلمان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، کیونکہ روزے میں دو بڑی چیزوں سے روکا جاتا ہے، ایک کھانا پینا اور دوسرا شہوت۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی شدید ترین خواہشات میں سے اور اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور انہی دو خواہشات کی وجہ سے انسان گناہ کے اور حرام کام کرتا ہے۔ تو انہی دو خواہشات پر مسلمان کو کنٹرول سکھایا، اور جب انسان 30 دن کے لیے کچھ کھانا پینا چھوڑتا ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، تو اللہ کے حکم سے اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اس سے وہ پھر باقی مہینوں میں وہ کچھ بھی چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اس آیت میں روزے کی فرضیت، اہمیت کے ساتھ ساتھ روزے کی حکمت بھی بتائی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ آیت نمبر 184۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ روزے گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جن میں روزوں کی طاقت نہیں وہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا دے۔ جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے حق میں زیادہ بہتر روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم روزوں کا ثواب جانتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، 29 یا 30 دن ہی ہیں، ان میں روزہ رکھنا ہے، اور ان دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی تعداد پوری کر لے۔ اور ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جائے تو وہ روزہ چھوڑ دے، اور حالت سفر میں کہ اگر روزہ رکھ کر سفر میں مشقت ہو رہی ہو تو روزہ چھوڑ دے۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، کہ اگر بیماری اتنی زیادہ نہیں ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ رکھ لے، لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ اور مسافر بھی اگر دیکھ رہا ہے اس کا سفر آسان ہے اور اتنی مشقت نہیں ہے سفر میں تو وہ روزہ رکھ لے، اور اگر دیکھ رہا ہے کہ مشقت ہے تو وہ چھوڑ دے۔ لیکن دونوں رخصتیں موجود ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ سفر پر ہوتے تو بعض صحابہ روزے سے ہوتے اور بعض نہ رکھتے، تو روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو برا نہ سمجھتے، اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بے ہوش ہو رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے سے ہے؟ لوگوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اور اس رخصت میں بوڑھے لوگ اور دودھ پلانے والی اور حاملہ خواتین بھی آ جاتی ہیں کہ اس وقت وہ اپنا روزہ چھوڑ دیں، اور پھر جب بعد میں ٹھیک ہو جائیں تو اپنے روزوں کی گنتی مکمل کر لیں، کیونکہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز معاف کر دی ہے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی اور حاملہ عورتوں سے بھی روزے کو معاف کر دیا ہے، لیکن ان کی قضا بعد میں دیں گی۔ اور حیض اور نفاس والی عورت بھی روزہ نہیں رکھ سکتی حالت حیض میں اور حالت نفاس میں، تو وہ اپنے روزوں کی گنتی بعد میں مکمل کرے گی، اور وہ بعد میں روزہ ہی رکھے گی، فدیہ نہیں دے گی۔ اور اکثر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے خواتین کے جو مینسز کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں، وہ بعد میں ان کی گنتی پوری نہیں کرتی، اور یہ گنتی پوری کرنا فرض ہے۔ آگے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جس میں روزے کی طاقت نہیں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا دے۔
اب یہاں پہ فرما دیا کہ جس کے اندر بعد میں روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ روزوں کا فدیہ دے دے. اور روزوں کا فدیہ کیا ہے کہ ایک دن کا مسکین کو کھانا کھلانا. اور مسکین کی ڈیفینیشن آتی ہے جس کے پاس اتنی آمدنی نہ ہو کہ اس سے اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکے. اور یہ فدیہ کون دے گا؟ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے. مثلا کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ختم نہیں ہوگی، لا علاج مرض ہے اسے، یا بوڑھے لوگ ہیں وہ تو کبھی جوان نہیں ہو سکتے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں آ سکتی، تو ایسے لوگ فدیہ دیں گے. لیکن جن کے اندر طاقت ہے، جن کو پتہ ہے ان کا مرض بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، یا کوئی مسافر ہے اس کا جب سفر ختم ہو جائے گا، یا دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ یا حائضہ عورت، تو بعد میں اپنے روزے ہی رکھے گی، روزوں کا فدیہ نہیں دے گی. اور آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور جو خوشی سے کرے اس کے لیے بہتر ہے. خوشی سے کرنا کہ ایک وقت کے بجائے مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دے، زیادہ فدیہ دیتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور آگے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر تم روزے ہی رکھو تو یہ روزے رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. فرمایا تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے سے جو انسان کے اندر قوت اور تقوی آتا ہے وہ فدیہ دینے سے نہیں آتا. اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے جس کا دل چاہتا وہ روزہ رکھتا، اور جس کا دل چاہتا وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا. یہاں تک کہ آیت نمبر 185 نازل ہوئی فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. تو اس میں پھر روزے فرض کر دیے گئے، جس کے اندر طاقت ہو وہ روزے لازمی رکھے. اور یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. اس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے بدلے میں آیت نمبر 185 آئی. فرمایا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے. دین کے لحاظ سے تقوی اور پرہیزگاری، اور دنیا کے لحاظ سے کیا سائنس اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزہ انسان کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے. لیکن مومن روزہ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور تقوی کے لیے رکھتا ہے. اور آگے فرمایا ان کنتم تعلمون کہ اگر تمہیں روزے کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو تم کبھی بھی روزہ نہ چھوڑو. آیت نمبر 185 شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، جس میں ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کے لیے روشن دلائل ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنے چاہیے. ہاں جو بیمار ہو یا مسافر اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لینی چاہیے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کر لو. اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رمضان استعمال کیا ہے، اور رمضان کے معنی آتے ہیں جھلسا دینے والا، جلا دینے والا. یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے اور انہیں بخش دیتے ہیں. اور مشرکین یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ جس میں اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر دوڑاتے تھے اور ان کو جنگ کے لیے تیار کرتے تھے. اس سے ان کے اندر ایک اسٹیمنا بلڈ ہوتا تھا، ان کی تربیت ہوتی تھی، اور وہ حالت جنگ میں کئی دن تک بنا کچھ کھائے پیے جنگ لڑتے رہتے تھے اور اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے تھے کہ اگر دشمن ان کے گھوڑوں کے آگے کوئی کھانا پینا چارہ رکھ دے تو وہ اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مسلمانوں کو دیا. اس میں مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ حلال چیزوں سے بھی بچتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، اور ان کے اندر پھر ایک اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے جس سے وہ باقی مہینوں میں حرام چیزوں سے آسانی سے بچ سکیں. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کے لیے روشن دلائل ہیں. یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کے مہینے میں ایک رات تھی لیلۃ القدر، اس میں قرآن پاک اتارا گیا. جیسے سورہ قدر میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. پھر رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اتارا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. اور پھر رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اتارا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا.
قرآن اور روزے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور روزے کی حالت میں قرآن پاک دلوں پر بہت اثر کرتا ہے۔ اور ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ قرآن پاک رمضان میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی اٹھا کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں رمضان میں، جو سراسر قرآن پاک کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور قرآن پاک رمضان میں کس طرح زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کے دورے قرآن ہوتے ہیں، تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اور ویسے بھی عام بھی روزہ دار اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ رمضان میں 2 3 قرآن پاک مکمل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس عام دنوں میں پاؤ سپارہ یا آدھا سپارہ پڑھنا بھی بہت مشکل لگتا ہے، ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن رمضان میں وقت کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان آسانی سے قرآن پاک کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے۔ اور روزہ اور قرآن میں کچھ سملیرٹیز کہ روزہ جو ہے تقویٰ دیتا ہے انسان کو۔ آیت نمبر 183 میں ہی ہم نے پڑھا کہ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور قرآن پاک بھی انسان کے تقویٰ ہی بڑھاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 ہم پڑھ کے آئے ہیں، ھدی للمتقین، اس سے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ شفاعت، قرآن پاک بھی اپنے پڑھنے والوں کی آخرت میں شفاعت کروائے گا، یہاں تک کہ انہیں بخشوا لے گا۔ اور روزہ بھی آخرت میں اپنے رکھنے والوں کے لیے ڈھال بن جائے گا، عذاب سے ان کی شفاعت کروائے گا۔ قرب الہی کا ذریعہ، قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کے قرب الہی کا ذریعہ، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جو شخص رمضان میں قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ لے ہدایت کے لیے، تو حق و باطل اس کے لیے واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر باقی 11 مہینے جو ہیں وہ حق و باطل کی جنگ میں حق کو پہچان لیتا ہے اور باطل سے بچ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اب یہاں پہ روزے فرض کر دیے گئے، اور یہ روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے کہ اب جس کے اندر طاقت ہو وہ روزہ لازمی رکھے، وہ فدیہ نہیں دے گا۔ پچھلی آیت میں جب حکم آیا تھا روزوں کا تو جو چاہتا وہ روزے رکھتا، اور جو چاہتا وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا طاقت ہونے کے باوجود۔ لیکن اب یہاں پر ایک اٹل حکم آ گیا ہے کہ جس کے اندر طاقت ہے وہ لازمی روزے رکھے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ یہاں پہ وہی حکم جو پچھلی آیت میں تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی اپنی مکمل کر لے۔ یہ حکم دوبارہ یہاں پہ اس لیے لایا گیا کیونکہ پچھلی آیت اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی، تو عام لوگ سمجھے کہ اس میں اب یہ رخصت جو پچھلی آیت میں دی گئی تھی مریض اور مسافر کی وہ بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ بتا دیا کہ مریض اور مسافر کو رخصت ہے کہ وہ اپنے روزے بعد میں رکھ لیں۔ اس میں حیض، نفاس، دودھ پلانے والی حاملہ، بوڑھے سب آ جاتے ہیں کہ ان سب کے رخصت ہے وہ اپنے روزے بعد میں پورے کر لیں۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہاری لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے، مشکل کا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میں ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو آسان ہے اور مروت والا ہے۔ اور اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی اتنا ہی فائدہ مند چیز ہے جتنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھائے۔ اور حالت سفر میں نماز قصر یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اور جب صحابہ سفر کی حالت میں ہوتے تھے تو قصر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب سفر آسان ہو گئے، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آئے اور گھوڑے خچر یہ سب انہوں نے لے لیا، ان کے لیے سفر آسان ہو گئے، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اب تو سفر آسان ہو گئے ہیں، تو اب ہم حالت سفر میں نماز قصر نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو رخصت دی ہے اسے قبول کرو، جو آسانی اللہ نے تمہاری لیے رکھی ہے اسے لو، اپنے لیے خود مشکل پیدا نہ کرو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رخصت اللہ تعالیٰ دے وہ لینی چاہیے، اپنے آپ کو خود مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور آگے فرمائے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم ان کی تعداد پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو۔ تمہارے لیے یہ آسانی کیوں رکھی ہے کہ تم یہ تعداد بعد میں مکمل کر لو، اپنی جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ بعد میں پورے کر لو، اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو۔ اور اسی لیے جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، اور عید کی اللہ تعالیٰ نے مخصوص تکبیرات رکھی ہیں
جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات جب سے پڑھنا شروع کر دینی چاہیے جب سے عید کا چاند نظر آ جائے، اس کے بعد 3 دن تک، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں میں یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اور آگے فرمائے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی نعمت دی، قرآن پاک دیا، رمضان کا مہینہ دیا اور روزے رکھنے کی توفیق دی، ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔